وزیر اعظم کا سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو آئی ایم ایف جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف سے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے آئی ایم ایف کے دیرینہ تعمیری شراکت کو سراہا، کہا کرسٹلینا جارجیوا کی قیادت میں شراکت داری مزید مضبوط ہوئی۔ پاکستان کی معیشت تیزی سے بحالی کی جانب گامزن ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کی سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار، نقصانات کے تخمینے کی اہمیت پر زور، مضبوط میکرو اکنامک پالیسیز پر عمل درآمد کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کی نیو یارک میں ملاقات۔ اسحاق ڈار وزیر خزانہ وزیر اطلاعات بھی شریک۔ اجے بنگا کا پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات پر اعتماد کا اظہار۔ شہباز شریف کی ورلڈ بینک کے سیلاب اور کرونا کے دوران حمایت پر تعریف۔ وزیر اعظم کا ورلڈ بینک کو مؤثر ترقیاتی شراکت دار بنانے پر اجے کی قیادت کو سراہا۔ شہباز شریف نے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے غیر رسمی ملاقات۔ شہباز شریف اور ٹرمپ نے خوشگوار ماحول میں مصافحہ، مختصر گفتگو۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی 25 ستمبر کو 1 on 1 ملاقات کا بھی امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسلامی ممالک کے سربراہان سے نیو یارک میں ملاقات۔ غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر 50 منٹ تک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترک، سعودی، قطری دیگر رہنما ملاقات میں شریک۔ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا مسلم رہنماؤں سے ملاقات انتہائی کامیاب رہی۔ ہم غزہ کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسے ختم کر کے رہیں گے۔ ممکن ہے یہ بھی ختم کر دی جائے۔ غزہ کے معاملے پر اسرائیل سے بھی جلد ملاقات ہوگی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ٹرمپ سے ملاقات مفید اور نتیجہ خیز رہی۔ امید ہے کہ غزہ جنگ بندی سے متعلق اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ قسط ملنے کی راہ ہموار۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1 ارب ملنے کا امکان۔ $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط کے سلسلے میں آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آئی ایم ایف مشن پاکستان کی معاشی صورتحال کا دوسرا جائزہ لے گا۔ تکنیکی مذاکرات میں جنوری سے جون 2025 کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف کے زیادہ تر اہداف پورے کر چکا ہے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ سی ٹی ڈی نے جس طرح امن قائم کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ زمینوں پر ناجائز قبضے چھڑانے کے لیے قانون سازی لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ پیرا فورس کا قیام میرا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہوا۔ پنجاب میں ایسے اضلاع بھی ہیں جہاں زیرو کرائم ہے۔ خصوصی عدالتوں میں زمین پر قبضے سے متعلق کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا۔ بیواؤں یتیموں کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو 10 سال سزا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب متاثرہ اضلاع کے طلبہ کے لیے خصوصی تعلیمی پیکج کی منظوری۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے تمام طلبہ کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف۔ بی ایس فرسٹ ایئر کے طلبہ کی داخلہ فیس بھی ختم کر دی۔ اضلاع میں قائم یونیورسٹیوں میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 20 روز کی توسیع بھی کر دی۔ ہونہار اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 1 ماہ بڑھا دی گئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ اقدام والدین کی مالی مشکلات کم کرنے اور نوجوانوں کو سہولت دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لیاری کو مکمل طور پر سولرائز کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی اعلی حکام کی شرکت۔ نیسپاک نے لیاری کی اثر نو بحالی، سیوریج واٹر سپلائی کے نظام، روڈ انفراسٹرکچر اور کچرا اٹھانے کے نظام سے متعلق اپنی تفصیلی سروے رپورٹ پیش کی۔ بلاول نے ہدایت کی کہ لیاری کے اندرونی علاقوں میں پیپلز بس سروس بھی چلائی جائے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکے۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں مزید اضافہ۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسیک۔ درمیانے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر معمول پر آ گیا۔
دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد 54,000 کیوسک رہ گئی۔ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی پر بھی پانی کے بہاؤ میں کمی، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریاؤں میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ امریکی کونسل جنرل، پولیٹیکل آفیسر اور دیگر حکام ملاقات میں شریک ہوئے۔ کے ٹی بندر پروجیکٹ، سیلابی صورتحال، توانائی، فوڈ سیکیورٹی اور سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کے ٹی بندر شہید بینظیر بھٹو کا منصوبہ ہے جسے بحال کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنیاں سندھ کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہیں۔ رکن قومی اسمبلی بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا پنجاب میں آنے والے تباہ کن سیلاب پر گہری تشویش کا اظہار۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں آصفہ بھٹو زرداری نے کہا، پنجاب میں سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متاثرین تک امداد پہنچانے کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس متاثرہ افراد کا مستند ڈیٹا اور ان تک رسائی کی صلاحیت موجود ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے BISP کو استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے گرین لائن منصوبے پر کام رکنے کو کراچی کے عوام کے ساتھ دھوکہ قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں فاروق ستار کا کہنا تھا منصوبہ چند ماہ میں مکمل ہونا تھا، لیکن 18 ستمبر کو اچانک روک دیا گیا۔ K4 سمیت کئی منصوبے ایسے ہیں جو سندھ حکومت مکمل نہیں کر سکی۔ فاروق ستار کی پیپلز پارٹی میئر کراچی پر کڑی تنقید، بولے کہ اگر وہ کوئی کام سیدھے طریقے سے کر لیں تو ان کے لیے ہزاروں ڈالر انعام رکھنا چاہیے۔ MQM کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے اور جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MQM گزشتہ 10 برسوں سے وفاقی حکومت کا حصہ رہی، مگر کراچی کے لیے کوئی خاطر خواہ عملی خدمت سامنے نہیں آ سکی۔ سندھ حکومت اپنے تمام تر ترقیاتی منصوبے مکمل کرے گی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی PTI بشرا بی بی کا نیب پر جانبداری کا الزام نیب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ بانی PTI نے کہا نومبر 2022 سے غیر معمولی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقتدار سے ہٹانے کے پیچھے اندرونی بیرونی سازش تھی۔ اہم ریفرنسز میں سزا معطلی یا بریت ملی۔ توشہ خانہ سے نواز شریف زرداری نے بھی گاڑیاں لی۔ کارروائی صرف ہمارے خلاف کی۔ PTI ارکان کی جانب سے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد حکومتی حکمت عملی طے کر لی گئی۔ چیئرمین سینٹ نے فی الحال PTI سینیٹرز کے استعفے منظور نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق PTI ارکان کی غیر موجودگی کے باوجود کمیٹیوں کے اجلاس معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ PTI سینیٹرز کو بطور چیئرمین کمیٹی مراد بھی جاری رہیں گی۔ چیئرمین سینٹ نے سینٹ سیکریٹریٹ کو ضروری احکامات جاری کر دیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے کے سرکاری ملازمین کو بلا سود قرضہ دینے کا فیصلہ۔ رواں سال کے بجٹ میں 34 کروڑ روپے مختص مراسلہ جاری۔ گریڈ 1 سے گریڈ 17 تک کے صوبائی ملازمین کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ سیکٹریٹ ملازمین کے قرضے 10 کروڑ اور دیگر ملازمین کے لیے 24 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے گاڑی کے لیے 2 لاکھ، گھر بنانے والوں کے لیے 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے وفاقی حکومت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا وفاق جعلی حکومت کی غلط پالیسیز کے باعث خیبر پختونخوا میں آئے روز جنازے اٹھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معصوم شہری، بچے اور خواتین نشانہ بن رہے ہیں۔ دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر وفاقی حکومت کی سرد مہری افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ دشت میں دھماکے سے متاثرہ ٹریک کی بحالی کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو مکمل ٹکٹ ریفنڈ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز
زینڈ کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا تھا، 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں۔ حادثے میں 12 مسافر معمولی زخمی ہوئے تھے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ ٹریک سے بوگیاں ہٹانے اور پٹری کی بحالی کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا۔ سندھ حکومت کی ٹریفک قوانین اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سندھ موٹر وہیکل رولز 1969 میں بڑی ترمیم، نوٹیفیکیشن جاری۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق بھاری کمرشل گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ، مقررہ عمر کی حد اور جدید حفاظتی نظام لازمی قرار دیا گیا۔ خلاف ورزی پر لاکھوں روپے جرمانہ اور مستقل رجسٹریشن منسوخی کی سزا ہوگی۔ 1 سال میں قانون نافذ ہوگا۔ تمام گاڑیوں کے لیے روڈ ویلیڈیٹی ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق یہ اقدامات شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور ٹریفک حادثات میں کمی کے لیے کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو ایک ہی روز میں دوسری بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ پی آئی اے کو برطانیہ نے کارگو آپریشن کے بعد مسافر پروازوں کی اجازت دے دی۔ برطانوی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے پی آئی اے کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کا فائنل لائسنس جاری۔ پی آئی اے حکام کے مطابق فلائٹ آپریشن کا آغاز پہلے مرحلے میں مانچسٹر ایئرپورٹ سے کیا جائے گا۔ آئندہ 1 ماہ کے اندر فلائٹ آپریشن باضابطہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے یوٹیوبر رجب بٹ کے جوا اور سٹے بازی والے ایپس کی تشہیر کا مقدمہ درج کر لیا۔ رجب بٹ نے جوا اور سٹے بازی والی ایپس کی تشہیر کر کے عوام کو سرمایہ کاری پر اکسایا۔ این سی سی آئی اے کی جانب سے دائر کی گئی ایف آئی آر کے مطابق رجب بٹ ایک مشہور بیٹنگ ایپ کے برانڈ کے ایمبیسڈر بھی رہے۔ ملزم کو بار بار نوٹس جاری کیے گئے مگر وہ انکوائری کے لیے پیش نہ ہوئے، جس کے بعد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایشیا کپ میں شاندار بولنگ کا انعام، ابرار احمد ٹاپ 5 بولرز میں شامل ہو گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی اسپنر ابرار احمد T20 میں 12 درجے ترقی کے بعد 4 نمبر پر آ گئے۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی 2 درجے ترقی کے بعد 25ویں اور حارث رؤف کی 9 درجے ترقی کے بعد 28ویں پوزیشن ہے۔ بیٹرز میں صاحبزادہ فرحان کی 31 درجے لمبی چھلانگ 24ویں نمبر پر پہنچ گئے۔